حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس میں کیوں نہیں شرکت کر پائے؟ یا اسی طریقے سے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں تو کیا وقف کی زمینیں پہلے سے ہی وقف کی جا رہی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگوں نے وقف کرنا شروع کیا؟ یعنی کہ وقف کا جو سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وقف کا سلسلہ شروع ہوا؟ یا اسی طریقے سے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج اسی سب سوالوں کا جواب دینا ہے، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 29 جون کو جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس ہوا تھا تو اس میں اس طریقے سے لوگ ابھر کر آئے تھے، اس طریقے سے لوگوں کا وہاں پہ اکٹھا ہونا شاید کہ میری آنکھوں نے ایسی بھیڑ کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ بھیڑ تو دیکھی ہوگی پر جس طریقے سے 29 تاریخ کو گاندھی میدان میں بھیڑ تھا اس طریقے کا بھیڑ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آپ حضرات کومنٹ میں بتائیں کہ کہاں پر ایسی بھیڑ آپ کو دیکھنے کو ملی۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اخباروں کی دنیا میں، آپ حضرات اسکرین پر دیکھ لیں۔ آج گاندھی میدان یعنی کہ 29 تاریخ کو گاندھی میدان پٹنہ میں امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کہ وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو خطاب کرنا تھا، مگر طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے اس اہم کانفرنس میں چاہتے ہوئے بھی شریک نہ ہو سکے۔ چنانچہ ان کا تحریری پیغام جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مفتی سید معصوم ثاقب نے پڑھ کر سنایا، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وقف کی تحفظ کی لڑائی ہمارے وجود کی لڑائی ہے اور وقف ترمیمی قانون ہمارے مذہب میں براہ راست مداخلت ہے۔ وقف کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ وقف ہمارا مذہبی اور شرعی مسئلہ ہے جس پر علماء امت کا اجماع اور تمام مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ وقف کی ابتدا زمانے نبوت سے ہو گئی تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی وقف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی ہوئی زمین پر سب سے پہلی مسجد قباء بنائی اور مدینہ منورہ میں بھی وقف کی زمین پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ وقف کا مسئلہ ہمارا دستوری حق ہے۔ موجودہ حکومت نئے وقف ترمیمی قانون کے ذریعے مسلمانوں سے وہ حق چھیننا چاہتے ہیں جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں۔ موجودہ وقف قانون آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی اور مذہبی امور میں صریح مداخلت ہے اور یہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے ظلم و ناانصافی کے خلاف پہلے بھی لڑائیاں لڑی ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ وقف اسلامی شریعت کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی ترمیم قابل قبول نہیں ہو سکتی جو اس کے مذہبی کردار اور شرعی بنیاد کو متاثر کرے۔ مسلمان ہی کیا کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑائی میں تمام اپوزیشن پارٹیاں، ملک کی تمام ملی تنظیمیں، ادارے اور لوگ متحد ہیں۔ ہمیں خدا کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ اگر ہم نے مل کر یہ لڑائی لڑی تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو فرقہ پرست طاقت اور حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے امتحان کی سخت گھڑی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، قوموں پر آزمائش کی گھڑیاں آتی رہتی ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر
فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان 1400 سال سے انہی حالات میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔